وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. کل بات چل رہی تھی کہ روزہ دار جس وقت روزہ رکھتا ہے تو اس کے روزے پر کیا انعام ملتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس روزے پر وہ کیا اجر پاتا ہے. سب سے پہلی بات کہ روزہ دار کو روزے کی وجہ سے اللہ مل جاتے ہیں اور جس کو اللہ مل جائے اس کو چاہیے کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب سناتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. وہ خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے تجھے اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے. حضرت اسماعیل فوراً تیار ہو گئے اور کہنے لگے یا ابا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جی آپ کو جو حکم ہے آپ اس حکم کو پورا کیجیے. پورا واقعہ قرآن نے بیان کیا، احادیث میں موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، حضرت اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. چھری نہیں چلی، دمبا ذبح ہو گیا. حضرت ابراہیم کی قربانی اور حضرت اسماعیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا. بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے پوچھا کہ کوئی بھی بندہ مرن واسطے تیار ہے؟ جتنی بندے کی اخیر کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں بچ جاؤں، انسانی فطرت ہے. تمہیں جب میں نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں ذبح کرنے لگا ہوں تم فوراً تیار ہو گئے، کیوں؟ تو حضرت اسماعیل کہنے لگے ابا جی آپ سے جدائی ہوتی آپ کے بدلے مجھے اللہ مل جاتے اور اللہ میرے لیے آپ سے 1000 درجے بہتر. میں اس لیے تیار ہوا تھا کہ دنیا کو چھوڑنا تھا، دنیا کے بدلے مجھے جنت مل جاتی اور جنت دنیا سے 1000 درجے نہیں لاکھوں درجے بہتر، اس لیے میں تیار ہو گیا. تو روزے پر جو ملنے والا اجر ہے سب سے پہلے بندہ یہ سوچ لے کہ میرا رب مجھے اس روزے کے بدلے مل رہا ہے، رب کی رضا اس روزے کے بدلے مجھے حاصل ہو جائے. اور یہ اتنا بڑا انعام ہے رب کی رضا کا مل جانا کہ اس کے لیے بندہ ساری دنیا کی ساری دولتیں، دنیا کی ساری بادشاہتیں بھی خرچ کر دے تو سودا سستا ہے. لیکن ایک چیز مجھے اور آپ کو آج پھر انشاءاللہ یہ روزے کی وجہ سے انسان کو جو انعامات ملتے ہیں، روزے کی وجہ سے اس بندے کے عمل کی جو قدر و قیمت بنتی ہے اور روزے کی وجہ سے اس بندے پر اللہ کے جو خصوصی انعامات اور احسانات ہوتے ہیں
اس پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری اور آپ کی کوشش یہ ہو کہ میرا اور آپ کا روزہ اس قابل ہو جس پر مجھے اور آپ کو انعام اور اجر و ثواب ملے۔ روزہ تو بعض اوقات ہم رکھ لیتے ہیں، ہمارے ہاں روزہ نام ہے صبح سحری کرنے کا، روزہ نام ہے شام کو افطاری کرنے کا، بس۔ ابھی روزہ مجھ سے تقاضا کیا کرتا ہے، روزہ مجھ سے مطالبہ کیا کرتا ہے، اس روزے کی وجہ سے میرے اوپر کون کون سی پابندی لگنی چاہیے، اس روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ مجھے کب حاصل ہوگا۔ اگر میں کھانے پینے سے رک گیا صبح سے لے کر شام تک، باقی میری زندگی کا کوئی معمول تبدیل نہیں ہوا، میری زندگی کا کوئی کام نہ روکا، نہ میں پیچھے آجا، نہ میں نے بس کیا، تو روزہ تو ہے لیکن بے جان روزہ ہے۔ ایک بندہ اسے جان ہوئے تو وہ بندہ جب روح نکل جاوے منجی تے پیا ہوئے بے جان انہوں کوئی رکھن واسطے تیار ہوتا، رکھتے بھائی اٹھا کے لے گئے، لاش ہے بھائی، ڈیڈ باڈی ہو گئی، حالانکہ ایک روح تو نکلی ہے، جانی تو نکلی ہے، باقی تو پورا وہی ہاتھ ہے، وہی پیر ہے، وہی سر ہے، وہی وجود ہے۔ تو سب سے پہلی چیز روزہ مجھے ہر وقت ہی یاد دلائے کہ بھئی تیرا روزہ ہے، روزے کی اس حالت میں تیرے سے اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام نہ ہو۔ روزے کا مقصد ہی اللہ بتلاتے ہیں لعلکم تتقون، روزہ تم پر اس لیے فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچنے کی تمہاری ٹریننگ ہو جائے۔ اس لیے اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا روزہ مجھے انعام بھی ملے اس روزے کے بدلے، مجھے اللہ بھی مل جائے اس روزے کے بدلے، مجھے اجر و ثواب بھی مل جائے اس روزے کی وجہ سے، اور میرے لیے انعامات کا اعلان بھی ہو جائے اس روزے کی وجہ سے، تو روزے کی حالت میں مجھے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہوگا۔ آنکھ کا گناہ ہے، کان کا گناہ ہے، زبان کا گناہ ہے، ہاتھ کا گناہ ہے، وجود کا گناہ ہے، سنت سے ہٹ کر چلنا یہ ایک الگ گناہ ہے۔ میری کوشش یہ ہو کہ میں روزے کی حالت میں اپنے آپ کو قصدن اور زبردستی گناہ سے روکے رکھوں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرا روزہ ہے۔ اب اس روزے پر ملنے والا اجر، کل میں نے تو ایک دو باتیں کی تھی کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کے بدلے اس کو اللہ مل جاتے ہیں، اللہ مل گئے تو سب کچھ مل۔ دوسرے نمبر پر روزہ دار کے روزے کی وجہ سے اس پر جو اللہ خصوصی انعام فرماتے ہیں اور اس کو اس کے روزے کی وجہ سے جو اجر ملتا ہے، جو انعام ملتا ہے، وہ یہ کہ اللہ روزہ دار کے روزے کی حالت میں مانگی ہوئی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو دعا کی قبولیت کا یقینی ہو جانا، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ دار خاص طور پر افطار کے وقت، اس وقت دعا مانگنے کے لیے بیٹھتا ہے، اللہ اپنے عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم عرش کو چھوڑ دو اور جاؤ، میرا روزہ دار بندہ دعا مانگ رہا ہے، اس کے دعا پر تم آمین کہو۔ اب اس روزہ دار کی دعا کی قبولیت یہ اس کی روزے کی وجہ سے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعاؤہم، تین بندے ایسے ہیں جن کی مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر ایک الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا حکمران۔ نمبر دو، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصائم، روزہ دار جب تک روزہ افطار نہیں کرتا، شام سے پہلے پہلے جو دعا یہ مانگتا ہے روزے کی وجہ سے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسرا وہ بندہ جو مظلوم ہوتا ہے، جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو، مظلوم بندے کی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو ویسے بھی دعا کا حکم ہے، اللہ خود قرآن میں فرماتے ادعونی استجب لکم،
मेरे बंदों मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। इसी दूसरे पारे में जहां रब ताला ने रमजान का मजमून बयान फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम वाले रुकू में थोड़ा सा आगे अल्लाह ने आसानियां पैदा फरमाई कि तुम्हारे लिए रोजे में ये भी आसानी है, ये भी आसानी है, ये भी आसानी है। और साथ ही फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन। मेरे बंदों में ये भी ऐलान कर दो कि मैं तुम में से हर एक के करीब हूं, तुम में से जो भी मुझसे मांगता है मैं उसकी दुआ को कबूल। तो जब इनाम मिल रहा है इस बंदे को दुआ की कबूलियत के साथ कि तू रोजा रख ले, इसके बदले तुझे दुआ की कबूलियत मिल जाएगी। तो मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने रोज के मामूलात में, जैसे नमाज है, नफल है, सुन्नत है, कुरान की तिलावत है, तो कुछ न कुछ वक्त, कुछ न कुछ टाइम मुझे और आपको दुआ के लिए भी निकालना चाहिए। हमारे अकाबिरीन जिनका हम नाम लेते हैं और बाकायदा किताबों में उनके वाकयात लिखे हुए हैं कि असर के बाद कोई और काम नहीं करते थे, अल्लाह के सामने बैठ गए और अल्लाह से मांगना शुरू कर दी। घरों में बीवियां हमारे तो आजकल शाम बिल्कुल आखिर वक्त तक चूल्हे से नहीं हटना, किचन से बाहर नहीं निकलना। हालांकि होना ये चाहिए कि कम अज कम 5 से 10 मिनट ऐसे हो जिसमें खाने का, पकाने का, चूल्हे का, किचन का कोई भी काम ना हो, बस दस्तरखान हो, इफ्तारी सामने पड़ी हुई हो, घर के सारे अफराद उसके गिर्द जमा हो और उस वक्त दुआ के कबूलियत के वक्त में दुआ मांगी जाए। अब यकीन करें जब ऐसा मंजर होता है अल्लाह पर्दे हटाते हैं और फरिश्तों को मंजर दिखाते हैं कि तुम ही थे जिन्होंने मेरे इस बंदे के पैदाइश के ऊपर एतराज किया था, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, कि क्या करेंगे, ये तो लड़ेंगे, ये तो झगड़ेंगे, ये तो खून खराबा करेंगे, ये तो जमीन में फसाद करेंगे। आओ देखो मेरा बंदा, मेरी बंदियां सुबह से लेकर अभी तक मेरे हुक्म को पूरा करते आए, अब इनके सामने खाने की भी चीजें पड़ी हुई है, पीने की भी चीजें पड़ी हुई है, इनको प्यास भी है, इनको भूख भी है, लेकिन मेरे हुक्म का इंतजार कर। हर वक्त अल्लाह से मांगते रहना चाहिए, लेकिन रोजादार के रोजे की हालत में जो मांगी हुई दुआ होती है, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह वो जरूर कबूल करता है। इसलिए एक इनाम जो मुझे और आपको रोजे की वजह से मिल रहा है, दुआ की कबूलियत का इनाम है, तो मुझे और आपको इस इनाम से, इस ऑफर से फायदा उठाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा दुआओं का इंतजाम करना चाहिए। दुआ के लिए कोई जरूरी नहीं है कि अरबी अल्फाज में दुआ मांगी जाए, क्योंकि वह नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह फरमाते हैं मैं हर बंदे से उसके शारक से ज्यादा करीब हूं, जो जिस जबान में भी मांगता है, लेकिन मांगने में इखलास होना चाहिए, मांगने का ढंग होना चाहिए, मांगने वाला अंदाज होना चाहिए, मांगने वाला सलीका होना चाहिए, मांगने वाला तरीका होना चाहिए। सरतापा बंदा सवाली बनकर अपने रब से मांगता है तो अल्लाह उस दुआ को कभी भी रद्द। मांगने वाले आते हैं ना हमारे यहाँ भी, कुछ मांगने वाले ऐसे होते हैं, उनके मांगने का अंदाज ऐसा होता है और ऐसे मांगने के लिए जुड़ जाते बंदे के साथ कि उनको दिए बगैर कोई चारा। उलमा ने लिखा है अल्लाह से ऐसे मांगा जाए जैसे छोटा बच्चा अपनी मां से कोई चीज मांगता है। कैसे मांगता है? रोता भी है, जमीन पर गिर जाता है, पैर मारता है और पता नहीं क्या कोई तरीका वो इख्तियार कर लेता है। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है मांगने का, हमने तो आज तक मांगा ही नहीं है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मांगते हुए अल्लाह के सामने रो, अगर रोना नहीं आता तो रोने वाली शक्ल तो कम से कम बना लो। ये क्या मांगे? अब एक मरतबा हाथ तो उठाए, अल्लाह अल्लाह करना शुरू करें,
وہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ، وہ اللہ جو اپنے بندے کے دل کے بھید کو، اس کے ذہن کے ارادے کو بھی جانتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگنا کیا چاہتا ہے لیکن مانگ نہیں سکتا، ہاتھ اٹھائے ہوئے اس نے، چلو اس کو یہ بھی دے دو، اس کو یہ بھی دے دو، اس کی یہ بھی ضرورت ہوئی۔ بچہ ہوتا ہے نا، بچہ وہ بول نہیں سکتا ہوتا، ایک کام اس کو بچپن میں کرنا آتا ہے جس کام کی وجہ سے اس کی ساری ضرورتیں اس کی ماں، وہ رونا ہے۔ بھوک لگی رو پڑا، ماں نے دودھ دیا، بھوک لگی، پیاس لگی رو پڑا، کوئی اور مسئلہ بن گیا رو پڑا، گرمی لگی رو پڑا، سردی لگی رو پڑا، جسم میں کسی جگہ درد ہے رو پڑا، یہاں تک کہ ماں کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کے کان میں درد ہے یا بچے کے جسم کے کسی اور حصے میں درد، حالانکہ ماں ڈاکٹر کو نہیں، لیکن اس رونے کی وجہ سے اس ماں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے بچے کی اس وقت کیا ضرورت ہے۔ تو ہمیں مانگنا نہیں آتا، کم از کم ہم یہ اللہ اللہ کرتے رہے، یا اللہ، اے میرے اللہ، مہربان اللہ، رحیم اللہ، کریم اللہ، منان اللہ، حنان اللہ، مہیمن اللہ۔ اگر ہم یہ کہتے رہیں تو ہمارے دل کی جتنی خواہشات ہے، ہماری جتنی حاجات ہے، ہماری جتنی ضروریات ہے، اللہ تو اس سے واقف ہے بھائی، اللہ وہ ضرور پوری کریں گے۔ اس لیے میری اور آپ کی کوشش یہ ہو کہ جیسے روزے کے بدلے اللہ کا مل جانا انعام ہے، اسی طرح روزے کی وجہ سے روزہ دار بندے کے روزے کی حالت میں دعا کا قبول ہونا بھی اس کے لیے ایک انعام ہے۔ تو کسی کے لیے انعام کا اعلان ہو جائے تو وہ انعام چھوڑتا ہے یا جا کے وصول کر لیتا ہے؟ وصول کرتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے روزے کی وجہ سے یہ اعلان ہے کہ اللہ روزہ دار کے روزے کی حالت میں مانگی ہوئی دعا کو قبول کرتا ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اسی طرح ایک انعام جس کی طرف میری اور آپ کی توجہ نہیں ہے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف امت کو متوجہ فرمایا، کوئی بھی بندہ فوت ہو جائے نا، اس کے لیے سب سے بڑی دعا یہ ہے، اس کے ساتھ بڑا حسن سلوک یہ ہے، اس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت یہ ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو بخش دے۔ کسی کو یہ دعا دینا بہت بڑی دعا، اللہم اغفر لہو، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کی بخشش کر دے، کوئی بھی فوت ہو جائے۔ روزے کی وجہ سے پورا مہینہ، رمضان کا پورا مہینہ اللہ اپنے بندوں پر یہ انعام فرماتے ہیں کہ روزانہ افطار کے وقت اللہ بہت سارے ان بندوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ ان کو معاف کر کے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ انعام ہے کہ نہیں اللہ کی طرف؟ یہ صرف اسی مہینے میں ہی کام چلتا ہے، پورا مہینہ چلتا ہے، روزانہ کی ترتیب سے چلتا ہے۔ مختلف روایات ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ روزانہ افطار کے وقت اللہ 60,000 بندوں کے بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں۔ وہ 60,000 وہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، جہنم سے چھڑا کر اللہ ان کو جنت دے۔ کتنے ہزار؟ تو ہمیں بھی اس پہ اپنا نام درج کرانا چاہیے کہ نہیں کرانا چاہیے؟ پہلے دن 60,000، دوسرے دن 60,000، تیسرے دن 60,000، 30 کے 30 دن روزانہ کتنے ہزار ہے؟ 60,000۔ یہ 30 دن میں کتنے ہو جائیں گے؟ 18 لاکھ ہو جائیں گے۔ کتنے؟ اب میرے اور آپ میں یہ روزہ دار کے لیے انعام ہے۔ اب مجھے اور آپ کو نہیں پتا تھا پہلے، آج سے مجھے پتہ چل گیا، تو آج سے میں نے اپنے رب کے ساتھ یہ ضد کرنی ہے کہ اپنے آپ کو بھی معاف کروانا ہے، اپنے والدین یا جو بھی میرا عزیز و اقارب ہے ان کے لیے معافی کی دعا مانگنی۔ یہی کہنا ہے اللہ مجھے معاف کرو، بخشش کا مہینہ ہے، بخشش ان کے لیے
جو मांगता है, बख्शिश उनके लिए जो तौबा करता है, बख्शिश उनके लिए जो माफी मांगता है। और इस पर बड़ा इनाम ये कि 16 लाख तो हो गए, 18 लाख तो हो गए ना, रोजाना की तरतीब से 60-60 हजार जब अखीर रात होती है, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जितना पूरा महीना अल्लाह ने माफ किए होते हैं अखीर रात में उतने ही माफ फरमा देते। तो 18 ज़रबे 2 36 लाख हो। बंदा तो खुश हो गया भाई, 36 लाख में मेरा भी नाम किधरे न किधरे किसी गुट के जा जाएगा। उधर तादाद भी तो देखो ना, मुसलमानों की तादाद कितनी है, अरबों में है कि नहीं है। अब मखसूस सीटें हों तो वहां पर फिर बंदा मेहनत करके उस सीट को लेने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर अगर इस रमजान में 36 लाख की माफी का ऐलान होने वाला है, अब है कितने मुसलमान? सिर्फ पाकिस्तानी देख लो, 24-25 करोड़ तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं, 40-50 करोड़ इंडिया के होंगे, इस तरह बांग्लादेश के होंगे, फिर अरब मुबारक सारे के सारे देख लो, साडा कोई नंबर आने वाला है। हाँ, मांगेंगे अल्लाह से माफी कि अल्लाह उनमें हम मेरा भी नाम शामिल फरमा, मांगने वाले को वो जरूर देता है। इसलिए एक तो मैं और आप आज से अपने खास तौर पर शाम की दुआओं में इस बात का एहतमाम करो कि अपने लिए बख्शिश मांगो, अपने लिए मगफिरत मांगो, अपने लिए माफी मांग लो, अपने वालिदैन के लिए, अपने अजीज और अकारिब के लिए। सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट चाड़न नाल कम चाड़ देते ना पोस्ट, अल्लाह मेरे वालिदैन का भी और पता नहीं कितने हजार में नाम शामिल फरमा जिनको तो बगैर हिसाब किताब की जन्नत में। भाई तो आप मांग अल्लाह से, फेसबुक पे क्यों छाड़ते? औरों से दुआ का कहना है जी मेरे वालिदैन के लिए दुआ करते रहना, भाई तो खुद क्यों नहीं करता? आप कभी नसीब का बुआ नहीं देखा तो दूसरे रखना जी मेरे वालिदैन के लिए। तेरे वालिदैन के एहसानात तेरे पर है या तेरे वालिदैन के एहसानात दूसरों पर है? वालिदैन के साथ सबसे बड़ी नेकी, सबसे बड़ा एहसान ये है कि बंदा उनकी जिंदगी में और उनके चले जाने के बाद नेक बन जाए, मस्जिद का आदी बन जाए, नमाज का पाबंद बन जाए, कुरान की तिलावत का पाबंद बन जाए, जिक्र अस्कार करने वाला बन। ये वालिदैन के साथ एहसान। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, तादाद थोड़ी सी बढ़ा दी है, रोजादार को रोजा रखने की वजह से जो अजर मिलता है उसमें एक ये कि हर रात अल्लाह 6 लाख बंदों के मग़फ़िरत के फैसले करवाता। कितने? अब वही पर बात आ जाएगी, 6 लाख रोजाना के 30 दिन 6 के साथ ज़रब दो, फिर उसका डबल कर लो। भाई अब भी अगर मैं माफी न ले सकूं, अब भी अगर मैं अपने रब से अपने आप को माफ ना करवा सका, इतने लाखों नहीं है तो करोड़ों में बात चली जाएगी। और हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात है कि अल्लाह रोजाना 10 लाख बंदों के बख्शिश के फैसले फरमाते हैं। अब जब ये अजर मेरे और आपके लिए है, ये इनाम मेरे और आपके लिए है, तो हम ये इनाम वसूल करने वाले बने कि ना बने? और बनना ये है कि मैं और आप अपने रब से अभी से आज से इसलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजेदार को फरमाया 2 बातों की कसरत करनी है, 2 कामों की कसरत, 2 कामों को बार बार करना है। एक कलमा तय्यबा का विर्द है और दूसरा अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह है। अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, यही तो माफी मांगना है। सुबह से लेकर शाम तक मांगता रहेगा तो शाम जिन लोगों के लिए बख्शिश के फैसले होंगे उसमें इसका भी नाम आ जाएगा। तो बहरहाल कोशिश करनी है मैंने और आपने कि एक तो रोजा दार बनकर अल्लाह से अजर सवाब का मुस्तहिक बनना है, रोजे की वजह से मिलने वाले इनाम का मुस्तहिक बनना है, और फिर उस इनाम को वसूल भी करना है। और वो इनाम का वसूली कैसी होगी? आज मैंने 2 बातें सामने रखी हैं, एक दुआ और एक उस दुआ में खुसूसी तौर पर अपने लिए हम अल्लाह से माफी मांगे। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। खुसूसी इनाम है अल्लाह का अपने बंदे पर कि रोजे की हालत में अल्लाह उसकी मांगी हुई दुआ को कबूल फरमाए। अल्लाह मुझे और आपका अमल की तौफीक नसीब फरमाए।
آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ألف بين قلوبنا واجعل في بيننا مودة ورحمة. کریم اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، سننا سنانا قبول فرما. گھروں سے تیری محبت میں تیری حبیب کی بات سننے کے لیے ہم گھروں سے چل کر آئے ہیں. اللہ ہمارے چلنا ہم سب کے لیے مبارک فرما، زندگی میں تبدیلی لانے کا ذریعہ بنا. رمضان کا یہ مہینہ ہم سب کے لیے اپنی زندگی میں انقلاب لانے کا مہینہ بنا. اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما. اپنے ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کے اعمال کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، روزوں میں کیے ہوئے اعمال کو قبول فرما. اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا، مستجاب الدعوات بنا. ہم سب کے دعاؤں کو قبول فرما. رب کریم تو روزہ دار کے روزے کی حالت میں مانگی ہوئی دعا کو قبول کرتا ہے. کتنے سارے بندے اور بندیوں نے تیرے حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے. اللہ ہم تجھ سے ایک ہی دعا مانگتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما. پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما. ہم سب کے حالت پر ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما. اللہ رمضان کی برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرما. رمضان کی عظمتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرما. رب کریم رمضان کا جو سب سے بڑا انعام ہے تیری رضا، کہ اللہ ہمیں اس انعام سے نواز دے. اپنی رضا نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا